میں جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گئی۔ بابا میں جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروں گی، میرے حصے کے پیسے آپ صدقہ اور خیرات میں لگا دینا۔ گجرانوالہ کے ایک مہنگے ڈاکٹر کی 14 سالہ بیٹی کے دنیا سے رخصت ہونے کی ایسی کہانی کہ آپ بھی رو پڑیں گے۔ یہ کہانی آپ کو ایموشنل ہونے پر مجبور کر دے گی۔ 14 سالہ فاطمہ ڈاکٹر اسد کی بڑی بیٹی تھی۔ کچھ عرصہ قبل اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ چیک اپ کروائے گئے تو معلوم ہوا کہ بچی کو کینسر ہے۔ فاطمہ کا فوری علاج شروع ہو گیا۔ والد ایک ماہر اور قابل ڈاکٹر تھے۔ وہ اسے پاکستان کے سب سے اچھے اور مہنگے ہاسپٹلز میں لے جانے لگے، مگر کینسر کے علاج یعنی کیمو تھراپی کا فاطمہ پر سائیڈ ایفیکٹ ہونا شروع ہو گیا اور اس کی قوت مدافعت تیزی سے کم ہونے لگی۔ اس دوران فاطمہ کی چھوٹی بہن کا بون میرو میچ کر گیا۔ اب امید جاگ اٹھی تھی، مگر افسوس انہی دنوں ایک روز فاطمہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے والد گھر میں ہی تھے۔ اس نے انہیں فوری بلانے کو کہا۔ والد نے ڈاکٹروں کو طلب کر لیا اور بیٹی کے کمرے میں پہنچے تو اس نے ہاتھ سے انہیں گڈ بائے کا اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا۔ پھر کہا، پاپا میں جا رہی ہوں، آپ نے ماما کا خیال رکھنا ہے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گی۔ اس کے بعد فاطمہ کو جیسے اپنے سامنے دیوار پر کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکلے اور بولی، بابا میرے حصے کے پیسے اب صدقہ اور خیرات میں لگا دیجیے گا۔ پھر فاطمہ سامنے دیوار کی طرف دیکھ کر کلمہ کا ورد کرنے لگی اور اگلے چند لمحوں میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ڈاکٹر اسد کا خاندان فاطمہ کے بچھڑنے کے شاک سے نکلا تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیٹی کو آخری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے سرکاری ہسپتال میں ایک دسترخوان شروع کیا، جہاں دور دراز سے آنے والے مریضوں اور ان کے لواحقین کو بہترین کھانا مہیا کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسد نے جنڈیالہ گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کرنے میں تعاون فراہم کیا۔ اس مدرسے کا نام فاطمہ اسد لبنات ہے۔ یاد رہے کہ اس مدرسہ بنوانے میں ڈاکٹر اسد کی والدہ کی بھی خواہش تھی۔ اس کے علاوہ فاطمہ میموریل کلینک میں ڈاکٹر اسد صرف 200 روپے کی پرچی پر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، مستحق مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد کا کہنا ہے کہ فاطمہ کے بچھڑنے سے پہلے میرا لائف سٹائل شاندار تھا، دنیا کے شاندار ممالک میں چھٹیاں گزارنے جاتا تھا۔ اس وقت بھی لوگ میرے سامنے دم توڑتے تھے، مگر مجھ پر اتنا اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب میری بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور آخرت کے لیے بھی زیادہ راہ جمع کرتا رہوں۔ دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ میری بیٹی کی مشن اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میری ایکسپلینیشن ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہو سکے تو فاطمہ کے لیے دعائیں ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔